بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ رمضان المبارک کا برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد انعام ہے کہ اس موقع پر جبکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، مساجد بند ہیں، علماء کرام کے بیانات سے بلا واسطہ مستفید ہونے کا موقع ہمیں میسر نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جمعیت علماء میسور اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے رمضان المبارک سے متعلق خصوصی فضائل اور مسائل علماء کرام کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعیت علماء کے اراکین کی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور تمام سننے سنانے والوں کے لیے ان کاوشوں کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے رمضان المبارک کے مسائل کے سلسلے میں کچھ ایسے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ جن میں عام طور پر اکثر و بیشتر غلط فہمی ہوتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی صحیح صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ ایسے مسائل اور غلط فہمیوں کا ازالہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور بھی چونکہ رمضان المبارک کے بہت سے ضروری مسائل ہیں کہ جن سے واقف ہونا اور جن کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا ہمارے روزوں کی درستگی کے لیے اور صحت کے لیے ضروری ہے، اس لیے چند اور ضروری مسائل رمضان المبارک سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ کس کے اوپر فرض ہے۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ غیر معذور شخص پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، معذور نہیں ہے، ہر ایسے مرد و عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ نابالغ بچے اور بچیوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن جو بچے اور بچیاں نابالغ ہیں، سمجھدار ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت ان کے اندر موجود ہے، تو والدین کو اور گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ ایسے نابالغ بچے اور بچیوں سے روزہ رکھوائیں، ان کو روزہ رکھنے کی تاکید کریں، خاص کر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو خصوصیت کے ساتھ ان کو روزوں کا عادی بنائیں، اور بغیر عذر کے اس عمر کو پہنچنے کے بعد روزے چھوڑنے پر ان کو تنبیہ کریں۔ اگرچہ ان کے اوپر ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، لیکن اگر ابھی سے ہم عادت نہیں ڈالیں گے تو جب روزوں کی فرضیت کی عمر آئے گی، وہ بالغ ہو جائیں گے، تو ان کے لیے فرض روزے رکھنے میں دشواری ہوگی عادت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے رمضان کے روزے نابالغ سمجھدار جو روزہ رکھنے کے قابل بچے اور بچیاں ہیں ان کو ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد فرض روزوں کو چھوڑنے والے نہ بنیں۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی ایسی عورتیں جو ماہانہ جن عورتوں کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان ناپاکی کے ایام میں ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو کہ یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، ناپاکی کے ایام میں اگر رمضان کے ایام آ جائیں، رمضان کا مہینہ آ جائے، تو ان کے لیے روزے رکھنا جو ہے جائز نہیں ہے،
بلکہ وہ رمضان کے ان مخصوص ایام میں چھوٹے ہوئے روزے رمضان کے گزرنے کے بعد اور پاکی حاصل ہو جانے کے بعد اس کی قضا کریں گی۔ ان دنوں میں روزے رکھنا ان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے شریعت مطہرہ چونکہ انسان کو سہولت دیتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو بقدر وسعت ہی مکلف بنایا ہے۔ تو جن لوگوں کو کچھ اعذار ہوتے ہیں، کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے رمضان کے روزوں سے متعلق شریعت مطہرہ نے سہولتیں بھی دی ہیں۔ لہذا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی، روزہ نہ رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ان میں سب سے پہلا شخص ہے مریض، یعنی بیمار آدمی۔ اگر کوئی ایسا بیمار آدمی ہے کہ اگر وہ رمضان میں روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا اگر بڑھے گی نہیں تو کم سے کم اس کو اپنی بیماری سے صحت مند ہونے میں، ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، تو ایسے بیمار کے لیے رمضان کے روزے نہ رکھنا جائز ہے، روزے چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد، صحت مند ہونے کے بعد، بیماری کے دور ہو جانے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے میں اسے بہت زیادہ دقت، دشواری، پریشانی ہوتی ہے اور بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری ایسی ہے جو دائمی اور مستقل بیماری ہے، یعنی عام طور پر اکثر و بیشتر وہ بیماری جب آ جاتی ہے تو ختم نہیں ہوتی اور وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، یا ڈاکٹروں نے اس کو بتا دیا ہے، کہہ دیا ہے ماہر ڈاکٹروں نے کہ اب یہ بیماری ختم نہیں ہوگی اور زندگی بھر یہ بیماری لگی رہے گی۔ ایسا اگر کوئی دائمی اور مستقل بیمار ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بہت ہی زیادہ عمر رسیدہ بوڑھے ضعیف شخص ہیں، کوئی بوڑھی عورت ہیں عمر رسیدہ ہیں، یا بوڑھے مرد ہیں کہ جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، یہاں تک کہ جو ٹھنڈ کے دن ہوتے ہیں، چھوٹے دن ہوتے ہیں جن میں روزے کا وقت بھی کم ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بوڑھے عمر رسیدہ افراد کے لیے، اور اسی طریقے سے ایسے دائمی اور مستقل امراض میں مبتلا رہنے والوں کے لیے جن کے مرض کے ختم ہونے کا اب کوئی امکان نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے روزوں کی قضا کرنا بعد میں جو ہے ضروری نہیں ہے۔ یہ روزوں کی قضا ان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں، اور فدیے کے ذریعے سے ان کا جو روزہ چھوڑنے کا عمل ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اب جاننا یہ ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے، تو روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقۃ الفطر ہے۔ ایک آدمی کا جو صدقۃ الفطر ہے وہی ایک آدمی کے روزے کا فدیہ ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ لیکن اس کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے ہے جو اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ بیماری دائمی اور مستقل ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے، ماہر طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے کہ یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، یا ایسے عمر رسیدہ افراد ہی کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ورنہ عام اور وقتی اور عارضی بیماروں کے لیے فدیہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر، جو آدمی اپنے مقام سے، اپنے علاقے سے 70 پر 8 یعنی 78 کلومیٹر دور کا سفر کرے، وہ مسافر کہلاتا ہے۔ تو دوران سفر مسافر اگر روزہ چھوڑنا چاہے، نہ رکھنا چاہے، تو شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ سفر کے دوران روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا سفر آسانی والا ہے، ہمیں اپنے سفر میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم روزہ نہ چھوڑیں بلکہ روزہ رکھ لیں۔ اور اگر سفر ایسا ہے جو مشقتوں والا ہے، تکلیف والا ہے، اور سفر میں اگر روزہ رکھیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی یا ہماری وجہ سے دوسرے ساتھیوں کو پریشانی ہوگی،
تو ایسی صورت میں شریعت کی دی ہوئی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بعد میں رمضان کے بعد اور سفر سے واپسی کے بعد ان چھوٹے ہوئے یا چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا اس مسافر کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے حاملہ عورت، اگر کوئی حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، اور اس دوران رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کی سچویشن اور حالت ایسی ہے کہ خود اسے اپنی حالت کے اعتبار سے ظن غالب ہے، یقین ہے، اس کا ذاتی تجربہ ہے، یا کسی دیندار ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گی تو ایسی صورت میں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا خطرہ نہ بھی ہو تو بہت زیادہ پریشانی کا، مضرت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا اگر عورت کو خطرہ نہیں ہے تو اس کے بچے کو جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے، پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو ایسی حاملہ عورت کے لیے بھی رمضان کے روزے چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن بعد میں صحت مند ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ اسی طریقے سے مرضعہ عورت، یعنی دودھ پلانے والی عورت جس کا بچہ چھوٹا ہے، شیرخوار بچہ ہے، اور وہ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں کھاتا، ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ عورت جو ہے کمزور ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسی سچویشن میں اس کو یا اس کے بچے کو مضرت کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دشواری پیش آ سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزے بالکل معاف نہیں ہوں گے، صرف اس وقت میں چھوڑنے کی گنجائش ہوگی، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن لوگوں کو شریعت نے رمضان میں مخصوص حالات کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے، لیکن بعد میں ان کے لیے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد چند ایسے مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں روزے سے متعلق، چند ایسے کاموں کے بارے میں کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے روزے میں کوئی فساد نہیں آتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے بھول کر کھانا پینا۔ اگر کوئی آدمی روزے سے ہے لیکن اسے یاد نہیں رہا، وہ بھول گیا اور بھول کر اس نے کھا لیا یا پی لیا یا اس نے جماع کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یاد دلا دے یا یاد آ جائے تو فوراً اسی وقت میں کھانے پینے کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یاد آنے کے بعد اگر ایک لقمہ بھی کھا لیا اور یا ایک گھونٹ بھی اگر کسی پانی وغیرہ کا پی لیا تو پھر اب جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اطباء اور ڈاکٹر ایک گولی زبان کے نیچے رکھنے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ گولی ٹیبلٹ جذب ہو کر وہیں زبان کے نیچے تحلیل ہو جاتی ہے، اس کے ذرات اور اس کے اجزاء حلق کے راستے اندر نہیں جاتے۔ تو ایسی اگر کوئی گولی دل کا کوئی مریض، ہارٹ پیشنٹ زبان کے نیچے اس گولی کو رکھتا ہے، جس گولی کا اثر صرف زبان کے نیچے تک ہی رہتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس دوا کے اجزاء لعاب کے ساتھ، تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے راستے اندر چلے جائیں تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ڈیالسس کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ ڈیالسس کا جو عمل ہے اس کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہوتا ہے، براہ راست جوف معدہ میں اس کے سبب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ڈیالسس کروانا چاہتا ہے اور اس کی حالت جو ہے ڈیالسس کرانے کی ہے تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، اس کا بدن میں جانا یہ روزے کے لیے فساد کا اور روزے کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ لیکن آکسیجن کے ساتھ اگر کوئی دوائی مکس کر دی جائے اور اس دوائی کے اجزاء اور ذرات جو ہے اس کے اندر جائیں تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ یا کوئی مچھر وغیرہ چلا جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دانت سے اگر خون نکلا اور خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے، خون نکلا اور ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے اس کو تھوک دیا تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون نکلا
اور وہ خون جو ہے پیٹ میں چلا گیا اور ہمیں اس کے ذائقے کا اور خون کے مزے کا احساس ہوا، وہ اندر چلا گیا، تو پھر اب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پیٹ میں نہیں گیا ہے اور اس کو ہم نے تھوک دیا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی کسی آدمی پر رات میں غسل فرض تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ غسل کر لیتا، لیکن اتنا وقت نہیں تھا، اگر وہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر اس نے حالت جنابت میں ہی سحری کی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، صبح صادق کا وقت جو ہے شروع ہو چکا ہے، تو اب وہ بعد میں بھی اگر غسل کر لے تو اس سے روزے میں فساد نہیں آتا۔ لیکن جلد از جلد غسل سے فارغ ہو کر فجر کی نماز جو ہے انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اگر اس نے غسل میں اتنی تاخیر کی کہ اس کی فجر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی تو اگرچہ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن فجر کی نماز قضا کرنے اور چھوڑنے کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غذا انسان کے دانتوں میں چپکی ہوئی ہے، سحری وغیرہ کرنے کے بعد دانتوں میں مسوڑوں میں کوئی چیز رہ گئی اور وہ ایک چنے کی مقدار سے کم ہے، اور آدمی اندر ہی اندر اس کو اگر نگل لے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کی مقدار اگر چنے کے برابر ہے یا چنے کی مقدار سے زیادہ ہے اور اس کو اس نے منہ کے اندر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر وہ چیز جو دانتوں میں اٹکی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی غذا، اس کو اگر دانتوں سے باہر، منہ سے باہر آدمی نے نکال لیا، تو اگر وہ بالکل تھوڑی سی بھی ہے اور اس کو منہ سے نکالنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنے منہ کے اندر ڈال لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ورنہ اندر ہی اندر دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کو نگل لینے سے، جبکہ وہ چنے کی مقدار سے کم ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سرما لگانا بھی جائز ہے۔ سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں ہم آنکھ میں کوئی دوا بھی ڈال سکتے ہیں۔ آنکھ میں کوئی مرض ہے، بیماری ہے اور کسی دوا کے ڈالنے کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ دوا کا کچھ ذائقہ، اس کا کوئی کڑواہٹ وغیرہ اگر حلق کے اندر محسوس ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں کوئی پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھنا بھی جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ وہ خوشبو اگر دھوئیں والی ہے، مثال کے طور پر عود بتی ہے، اگر بتی ہے، یا اسی طریقے سے عود کی دھونی وغیرہ دی جاتی ہے، اور ہم جان بوجھ کر اس دھوئیں کو سونگھیں اور اس کو جو ہے سانس کے ذریعے سے اپنے حلق کے اندر لیں، اور وہ دھواں اگربتی کا یا عود کا ہمارے پیٹ میں چلا جائے، اندر چلا جائے، تو پھر جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ عام خوشبو، کوئی عطر وغیرہ کی خوشبو، پھول کی خوشبو سونگھنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن دھواں اگر اس کے اندر ہے اور ہم جان بوجھ کر اس کو جو ہے سونگھ رہے ہیں اور سانس کے ذریعے سے اس کو اوپر چڑھا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بے اختیار کسی چیز کا دھواں انسان کے منہ میں چلا جائے تو پھر ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جیسے کہیں پر آگ لگ گئی یا کہیں پر دھواں تھا، کوئی چیز کچن وغیرہ میں پکائی جا رہی تھی اور ہم گھس گئے اور بغیر اختیار کے کچھ دھواں وغیرہ ناک میں یا منہ میں داخل ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی عود وغیرہ کا دھواں یا اگربتی کا دھواں ہم نے اپنے ناک سے سونگھا اور سانس کے ذریعے سے اندر اس کو چڑھایا تو روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جن سے روزے کے اندر فساد نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے کے مسائل میں بھی کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئی تھیں۔ اب اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں کہ جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، جن چیزوں سے، جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے بھپکارا لینا، یعنی سردی وغیرہ اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں کوئی بام وغیرہ ڈال کر یا کوئی دوا ڈال کر بھپکارا لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کوئی دوا ڈال کر وہ بھپکارا لیتا ہے اور اس کو سونگھتا ہے، اندر سانس کے ذریعے سے چڑھاتا ہے،
تو چونکہ اس دوائی کے ذرات اور اثرات انسان کے حلق میں پہنچتے ہیں، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دمے کا مریض ہے، استھما کا مریض ہے اور وہ انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو انہیلر کا استعمال بھی روزے کو فاسد کرنے والا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر کے استعمال سے دوران روزہ پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے حلق میں، اس کے منہ میں بے اختیار پانی چلا گیا، مثال کے طور پر وضو کے لیے کوئی کلی کر رہا تھا اور کلی کرتے ہوئے اس نے اس کا خیال نہیں رکھا اور غفلت کی وجہ سے بے اختیار اندر حلق میں پانی چلا گیا، پیٹ میں چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی قضا رمضان کے بعد واجب ہوتی ہے، اگرچہ کفارہ اس سے واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ناک یا کان میں کوئی دوا یا تیل وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ناک میں کوئی دوا ڈالنا یا کان میں کوئی دوا ڈالنا یا تیل وغیرہ ڈالنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ اگرچہ کان میں دوا ڈالنے سے متعلق بعض اکابر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کان کا پردہ اگر صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے، تو کان میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے تو اس کا اثر انسان کے دماغ تک یا اس کے معدے تک جو ہے نہیں پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ منفذ اور اس چیز کے، اس دوا کے معدے میں یا دماغ میں جانے کا کوئی راستہ وہاں سے موجود نہیں ہے، یہ اطباء کی تحقیق ہے، ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فتویٰ بعض اکابر علماء نے دیا ہے، لیکن قدیم فقہا کی تحقیق اور فتویٰ یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء نے روزہ نہ ٹوٹنے کا بھی فتویٰ دیا ہے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو دھمکی دے کر زبردستی کسی نے روزہ توڑوایا، جان سے مارنے کی دھمکی دی یا اسی طریقے سے اس پر ظلم و ستم کرنے کی دھمکی دی اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ اگرچہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا اور بعد میں صرف اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے حلق میں، اپنے پیٹ میں کوئی ایسی چیز نگل لے کہ جو چیز اگرچہ کھانے پینے کی نہیں ہے اور اسے کوئی کھایا پیا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی کوئی بھی چیز اگر پیٹ میں چلی گئی تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چھوٹی سی کنکری ہے، پتھر ہے یا مٹی ہے یا گھاس ہے یا اسی طریقے سے کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے جو انسان نے اپنے پیٹ میں اس کو داخل کر لیا اور وہ پیٹ کے اندر چلی گئی، تو اگرچہ وہ چیز کھانے پینے کی نہ بھی ہو پھر بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ پینا بھی حرام ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو صرف دھواں ہے، یہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو ہے روزہ اس سے باقی نہیں رہتا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو مفسدات صوم میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بعض صورتوں میں روزے کی قضا صرف ہم پر واجب ہوتی ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف قضا سے کام نہیں چلتا بلکہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو روزہ توڑنے کی وجہ سے کن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، اس کو غور سے سن لیں کہ اگر کوئی آدمی روزے سے ہے اور اس نے روزہ رکھنے کی نیت وہ کر چکا ہے اور اسے یاد بھی ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو روزے دار آدمی روزہ یاد ہونے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر بغیر کسی شک و شبے کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا لے یا پی لے یا جمع کر لے، ہم بستری کر لے
اور اس طریقے سے اپنے روزے کو توڑ دے تو اس پر قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر کسی دوا یا غذا کا کھانا روزے کے یاد رہتے ہوئے یا جماع یا ہم بستری کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ تو ٹوٹتا ہی ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹنے کے بعد صرف قضا سے کام نہیں چلتا، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کفارہ کیا ہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا باندی آزاد کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور ہے جو کہ غلام یا باندیوں کا دور نہیں ہے، تو پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک روزہ بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے، ایک روزہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی مس ہو گیا تو پھر دوبارہ از نو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر کسی کے اندر لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 یعنی 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یہ روزے کا کفارہ ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، ان صورتوں میں جو کہ ابھی اوپر آپ کو بتائی گئی ہیں۔ لیکن اس میں کچھ سہولت بھی شریعت نے دی ہے کہ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے تسلسل ضروری نہیں ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی بار میں 60 مسکینوں کو کھلانا ضروری نہیں ہے، یا لگاتار بیچ میں کوئی دن مس کیے بغیر 60 دنوں تک کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ الگ الگ اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ 10 دن کسی کو کھلا دیا، پھر بیچ میں 10 دن اس نے گیپ دے دیا، پھر جو ہے بقیہ دنوں میں کھلا دیا، تو اس طریقے سے بیچ میں گیپ دے کر متفرق اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہا ہے تو بغیر کسی ناغے کے مسلسل لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے کفارہ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے ادا کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ایک ہی مسکین کو، ایک ہی ضرورت مند کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلایا جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، ایک ہی مسکین کو۔ اور اگر الگ الگ مسکینوں کو ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ عورت لگاتار 2 مہینے کے روزے کیسے رکھ سکتی ہے، درمیان میں ناپاکی کے اعذار کے ایام بھی آتے ہیں، تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ناپاکی کے ایام میں عورت جو ہے روزہ نہ رکھے، یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے چونکہ جائز نہیں ہے، تو جو ایام میں ناپاکی کے اس کے روزے چھوٹیں گے اس سے تسلسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے ہی وہ پاک ہوگی تو پاکی کے بعد فوراً اپنے روزے جو ہے اس کو مسلسل رکھنے ہوں گے، اگر اس نے تاخیر کر دی تو پھر از نو پھر سے پورے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو کفارہ ہوتا ہے یہ صرف رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے کھانے پینے یا جماع سے توڑنے کی وجہ سے لازم آتا ہے، رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کو توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا، صرف جو ہے قضا اس کی لازم ہوتی ہے، کفارہ صرف رمضان کے روزے میں ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو روزے میں مکروہ ہیں، جن سے اگرچہ روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن ان کاموں کو روزے کی حالت میں کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے اور اس سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ چند ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ منہ میں آدمی تھوک نگلتا رہے جمع کرتا رہے پھر اس کو نگل لے، یہ مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بغیر کسی عذر کے کسی چیز کو چکھنے اور چبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے، بغیر کسی عذر کے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو، مثال کے طور پر کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا، اس کے ظلم کرنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی، اور ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی وغیرہ یا کوئی کھانے کی چیز وغیرہ چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ کوئی دوسرا اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو، تو ایسی عورت اپنے بچے کے لیے
کچھ چیز چبانے کی جو ہے وہ چبا کر دے سکتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چکھنے یا چبانے میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اترے۔ اگر کوئی حصہ حلق کے نیچے اتر گیا اور پیٹ میں چلا گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ جو ہے فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ایسا کام کرنا کہ جس سے بہت زیادہ ضعف کا اور کمزوری کا اندیشہ ہو اور روزے کے توڑنے پر مجبور ہونے کا اندیشہ ہو، اپنے آپ کو تھکا دینے والے اعمال کا اور کام کا انجام دینا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہر گناہ کا کام، چاہے وہ قولی گناہ ہو یا فعلی، یہ کام جو ہے روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ وہ گناہ تو ہوتا ہی ہے جو بھی کام کیا ہے گناہ کا، اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں اس طریقے کا کام کرنا یہ روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یعنی ناک میں پانی ڈال کر سانس کے ذریعے سے اس کو اوپر کھینچنا یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، غرغرہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ غرغرہ کرتے ہوئے اگر پانی حلق کے اندر چلا گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل رمضان سے متعلق آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رمضان کی ایک ایک عبادت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے روزوں کے فاسد ہونے سے، روزوں کے مکروہ ہونے سے، اور روزوں میں ہم سے کوئی گناہوں کے سرزد ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔